دسمبر 2019 میں چین کے ایک شہر سے شروع ہونے والے کووڈ-19 وائرس نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی۔ بڑے پیمانے پر بیماری اور اموات کے علاوہ اس کے نتیجے میں ہونے والے لاک ڈاؤنز نے دنیا بھر کی معیشت کو 2008 کے بعد پہلی مرتبہ ریسیشن میں ڈال دیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت نے درست اور بروقت فیصلوں سے ملک کو کورونا کے منفی اثرات سے بچایا۔ تو کووڈ کے اندر جس طرح پاکستان نکلا ہے، میرے نہیں خیال میں لوگ پوری طرح اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کس طرح نکالا ہے اس میں سے۔ اپنی اکانومی بھی ہم نے بچا لی، اپنے لوگوں کی جانیں بھی بچا لی۔ دنیا میں دیکھ لیں کہ کیا تباہی مچائی ہے کووڈ نے۔ ہندوستان ہمارے سے کتنی آگے ان کی گروتھ ریٹ تھی، ان کی مائنسز میں گروتھ ریٹ چلی گئی۔ اس دعوے میں کس قدر حقیقت ہے، آئیے جائزہ لیتے ہیں۔ اگر فی کس کووڈ کیسز میں پاکستان کا موازنہ دیگر جنوبی ایشیائی ممالک مثلاً ایران، نیپال، بنگلہ دیش، تھائی لینڈ، بھارت، سری لنکا اور انڈونیشیا سے کیا جائے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں پر کیپٹا کووڈ کیسز ان تمام ممالک سے کم ہیں۔ البتہ اس سلسلے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کم کیسز کی اصل وجہ کم ٹیسٹ ہونا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی پازیٹیوٹی ریٹ 10% سے اوپر نہیں گیا اور زیادہ عرصے کے لیے 5% سے بھی کم رہا ہے، جو WHO کے پیمانے کے مطابق یہ ظاہر کرتا ہے کہ وبا قابو میں ہے۔ کووڈ کی روک تھام میں کامیابی کا ایک اور قابل اعتماد پیمانہ وبا کے نتیجے میں ہونے والی اموات ہیں۔ اس ضمن میں بھی پاکستان میں ہونے والی پر کیپٹا کووڈ ڈیتھس دیگر جنوبی ایشیائی ممالک سے کم رہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جن ممالک سے موازنہ کیا جا رہا ہے ان میں سے بیشتر معاشی اعتبار سے پاکستان سے زیادہ مضبوط ہے۔ کورونا کیسز اور اموات کو روکنے کے ساتھ ساتھ حکومت معیشت کو لاک ڈاؤنز کے برے اثرات سے بچانے میں بھی کامیاب رہی۔ سال 2020 میں دنیا کی GDP میں منفی 3.3% کی کنٹریکشن دیکھی گئی، جبکہ پاکستان میں اسی سال کا پہلا ہاف جہاں منفی 0.4% کی کنٹریکشن کا سبب بنا، وہیں دوسرا ہاف 5.7% کی گروتھ کا موجب بنا۔ اسی طرح اگر ہم بھارت سے مقابلہ کریں جو کووڈ سے قبل پاکستان سے زیادہ رفتار سے ترقی کرتا رہا ہے، پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کی اکنامک گروتھ بھارت سے زیادہ رہی۔ مگر یار یہ سب تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے، اس میں حکومت نے کیا کیا ہے؟ تم لوگ ہر چیز کا کریڈٹ عمران خان کو دے دیتے ہو۔ جہاں یہ بات درست ہے کہ اس میں اللہ کی نصرت شامل حال رہی، وہیں حکومت کی جانب سے بہت سے اقدام لیے گئے جو وبا کی روک تھام اور معیشت کی بحالی کا سبب بنے۔ آئیے ان پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ وبا کے آغاز ہی میں میڈیا پہ خوف و ہراس پھیلایا گیا اور حکومت کو سخت لاک ڈاؤن نہ کرنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن حکومت نے اس بات کو بخوبی سمجھ لیا کہ لاک ڈاؤن کے ذریعے غریبوں سے ان کا روزگار چھیننا سخت معاشی اور سماجی مسائل کا سبب بنے گا۔ چنانچہ اس کے متبادل کے طور پر NCOC کا ادارہ بنایا گیا، جس میں تمام سٹیک ہولڈرز بشمول صوبائی حکومتوں کو بھی شامل کیا گیا اور ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلے کیے گئے۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ مکمل لاک ڈاؤن کی جگہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے، یعنی جن علاقوں میں کیسز کی شرح زیادہ ہے انہیں لاک ڈاؤن کیا جائے اور دیگر جگہوں پر احتیاط کے ساتھ محدود معاشی سرگرمیاں بحال رکھی جائیں۔ اسی طرح معاشی محاذ پر بروقت اور صحیح فیصلے کووڈ کے فوراً بعد 5.5% ترقی کا سبب بنے۔ کووڈ کے لاک ڈاؤنز کے باعث بہت سے لوگ بے روزگار ہوئے اور معاشی حالت ابتر ہوئی۔ اس کے سدباب کے لیے حکومت نے 10 کروڑ افراد پر مشتمل 1.48 کروڑ خاندانوں کو 12,000 روپے دیے۔ ورلڈ بینک کے مطابق یہ لوگوں کی تعداد کے اعتبار سے دنیا کا چوتھا بڑا کووڈ ریلیف پیکج تھا۔ اس کے علاوہ معاشی ترقی کو جاری رکھنے کے لیے متعدد اقدام لیے گئے۔ کنسٹرکشن پیکج کا آغاز کیا گیا جس کے تحت کنسٹرکشن انڈسٹری کو جلد کھول دیا گیا۔ یوں کنسٹرکشن سے ایسوسیٹڈ انڈسٹریز کو بھی کھولنے میں مدد ملی۔ 100 ارب کے پیکج میں سے 30 ارب روپے سستے گھروں کے لیے مختص کیے گئے۔ کنسٹرکشن ایمنسٹی کے ذریعے مزید سرمایہ کاری لانے میں مدد ملی۔ صنعتی ترقی کو بحال کرنے کے لیے شرح سود کو کم کیا گیا اور پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ استعمال ہونے والی بجلی پر 50% رعایت دی گئی۔ انڈسٹری کو پھیلانے اور مزدوروں کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے صنعت کاروں کو کم نرخ پر قرض دیے گئے۔ ٹرف کے تحت 436 ارب روپے کے قرضے تقسیم کیے گئے۔ کووڈ کے دوران پاکستان نے خود انحصاری کی جانب اہم قدم اٹھائے۔ کووڈ کے وقت پورے پاکستان میں صرف 400 وینٹیلیٹرز موجود تھے۔ پاکستان نے اپنے ملک میں وینٹیلیٹرز بنانے کا فیصلہ کیا اور جولائی 2020 میں ہی وینٹیلیٹرز کا پہلا بیچ تیار کر لیا۔ اسی طرح کووڈ کے آغاز میں PPEs اور حفاظتی ماسک کی کمی تھی، مگر جولائی تک پاکستان PPEs ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ چکا تھا۔ ویکسینیشنز کے لیے بھی ایک مربوط نظام بنایا گیا اور جلد از جلد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کر کے وبا کو قابو میں لایا گیا۔ ویکسینز درآمد کرنے کے ساتھ ساتھ کینسائنو ویکسین کی 30 لاکھ ڈوزز فی ماہ پاکستان میں تیار کرنے کی بھی صلاحیت پیدا کی گئی۔ کووڈ کے خلاف اس مؤثر حکمت عملی کی ساری دنیا معترف ہے۔
دی اکانومسٹ کے گلوبل نارمیلسی انڈیکس میں پاکستان تیسرے نمبر پر آیا، جو یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کووڈ کے اثرات سے بہت تیزی سے باہر آیا۔ مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس اور ورلڈ بینک کے سابق چیف اکانومسٹ لیری سمرز نے بھی پاکستان کی حکمت عملی کی تعریف کی۔ تو آپ کی رائے میں حکومتی کووڈ اسٹریٹجی کس حد تک کامیاب رہی؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ یو آر واچنگ ڈی کوڈنگ انگماز اینڈ انٹل وی میٹ اگین، اللہ حافظ۔